بہیم الصفا اور بہیم الانعام، یہ دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا جانوروں کو، یعنی کہ ایک جنگلی جانور اور ایک ڈومیسٹک اینیملز ہوئے. لیکن ڈومیسٹک اینیملز میں بھی پھر ہم نے کیٹیگرائزیشن کی کہ ہم گائے کی، اونٹ کی اور بکرے کی یا قربانی کر سکتے ہیں. جانوروں کی اگر تقسیم کرے تو ان میں سے کون سے جانور ہیں جن کی کہ قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بلال بھائی جی جو قربانی ہے، لفظ جو قربان ہے اس کا معنی مفہوم ہے تقرب، نزدیکی، اللہ کی قربت چاہنا. اور انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے اس کا حصول کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ ہو، نیت کے اندر. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کے پاس گوشت خون نہیں پہنچتا، یہ پہنچتا ہے کہ تمہارا تقویٰ کتنا ہے، تم چاہتے کیا ہو. اور قربانی کا جو آغاز ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تاریخ انسانیت کے شروع ہوتے ہی آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی کا تسلسل جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا. قابیل و حابیل نے قربانی کی. جب قابیل اور حابیل نے قربانی کی، ایک نے بوسیدہ جو گندم تھی اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور دوسرے نے قابیل نے، اور جو حابیل تھا اس نے ایک جو دمبا تھا، مینڈا تھا، اس کو اللہ کے راستے میں، یعنی اس نے سب سے بہترین جو جانور تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا. اس کی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو قبول کیسے ہوتی تھی؟ قبولیت اس لیے، اچھا وہ ہوتی کیسے تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اٹھا کے لے جاتی تھی. یہ جو قربانی ہے اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو کیفیات ہیں وہ بدلتی رہی ہیں، لیکن قربانی شروع سے ہے. اب اس قربانی کے آغاز میں ہوا کیا؟ جس نے دی قربانی اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے، اور جو سب سے اچھی چیز دی، جس نے گھٹیا چیز دی، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں جانور کون سے، تو یہ جو ایک پیمانہ وہاں سے شروع ہو چکا تھا، اس کی مردود ہو گئی، اس کی قبول ہو گئی. اور یہاں پہ جو سب سے پہلا انسان قتل ہوا نا، اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ حسد. اس کی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ یہ چیز، یہ پھر تسلسل چلتا رہا، طریقے بدلتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے اوپر یہ اجر و ثواب ہیں. اور پھر جو جانور ہیں جو قرآن کریم کے اندر جو بتا دیے گئے، یعنی اونٹ کا ذکر آ گیا، گائے کا ذکر آ گیا، بھیڑ بکرے جو مینڈے جو ہے، یعنی کہ ان کا. تو یہ جو تین جو مین جو جانور ہیں، جس قرآن نے جو 8 بیان کی، 8 اس کے مصرف ہیں، نر مادہ 8، یعنی کہ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یہ دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ مینڈا ہے، یہ جانور، یہ جو جانور قرآن پاک نے جو بیان کر دیے. پھر ان کی عمریں بتا دی گئی. اگر بکرا ہے، بکری اور بھینس نہیں ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں. بکرا اور بکری جو ہے وہ آپ 1 سال کی لے لیں. گائے ہے یا بیل ہے 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا. بیل اونٹ اور جو اونٹنی ہے وہ 5 سال کی، کم از کم. ہاں کم از کم. اس سے زیادہ عمر کا ہو تو اعتراض تو نہیں ہے. اچھی بات ہے. یعنی کہ جتنا قربانی کے لیے آپ اچھا جانور، یعنی کہ وہ جو قبا شعین آتا ہے نا، کہ 2 صحت مند دمبے جتنے بہتر ہوں گے اتنے زیادہ. عمر کی منیمم کنڈیشن ہے، میکسیمم نہیں ہے. جی. تو جانور اگر بوڑھا بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھیڑ ہے، یعنی وہ اگر سال سے کم بھی ہے لیکن لگتی وہ سال کی ہے، تو اس میں مین مسئلہ وہ سال ہی بتایا گیا ہے، 1 سال. اچھا اس کے اندر کیا ہے، جو بھینس ہے نا، بھینس جسے جاموس کہا جاتا ہے، اس کو فقہا جو ہیں انہوں نے گائے کے اوپر قیاس کیا ہے، کہ گائے کے ساتھ اس کو قیاس کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھینس کو گائے کے ساتھ اس کے ساتھ قیاس کیا گیا. ہاں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. رحمت یہ ہے کہ جن علاقوں میں گائے ذبح آپ نہیں کر سکتے، اب ہمارے پڑوس ملک ہے انڈیا میں چلے جائیں، وہاں پہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ گائے ذبح نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ بھینس اور جو بھینسا ہے. ہمارا کے پی کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھینس کے گوشت کو زیادہ پریفرنس ہے. نہیں، یہاں پہ تو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے علاقے دیکھیں بلال بھائی، پتہ لیکن بھینس کو اور گائے کو ایک جینیٹیکل آرڈر میں لانا جو جانور قرآن نے بتایا ہے نا، سب سے پہلے تو ہمیں وہ جانور دیکھنے چاہیے. اونٹ کو دیکھنا چاہیے،
اور گائے کو دیکھنا چاہیے، بکرا کو اور بکرے کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فقہان بھینس میں بھی آپ نے دودھ دینے والی بھینس کا نہیں ذکر کرنا. نہیں، بھینس کوئی بھی ہو، گائے کوئی بھی ہو، بھینس کوئی بھی ہو، اصل میں وہ ایک علت بتا دی علماء نے کہ یہ چونکہ جگالی کرتی ہے اور جو جانور جگالی کرے گا وہ اس کے قائم مقام ہوگا. اس طرح جاموس کو گائے کے بکر کے قائم مقام لا کے اس کی قربانی کہا کہ اس کی بھی قربانی جائز ہے، لیکن فرض واجب یہ چیزیں نہیں ہیں.